میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ السلام علیکم۔ ویڈیو بناتے ہوئے زیادہ ٹائم لگنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول سے پہلے کی میں ویڈیو بنانے کے لیے ریسرچ کر رہا تھا کہ ایکچول ریزن کیا ہو سکتی ہے کچھ لوگ علماء اکرام کی یہ بات کہنے پہ کہ صحیح بخاری اور قرآن جو ہے آپ نے ڈائریکٹ کسی کی زیر نگرانی کے بغیر نہیں پڑھنا۔ تو میں اس ویڈیو کے لیے کوشاں تھا، مختلف مکتبہ فکر کے علماء کے پاس گیا جو وہاں کے معتبر جانے مانے جو علاقے کے حساب سے تھے، جن میں اہل حدیثوں کے میں پاس گیا، اہل سنت والجماعت جو بریلوی ہیں ان کے پاس گیا، اور دیوبندیوں کے پاس گیا۔ جب میں دیوبندیوں کے پاس گیا تو انہوں نے وہی بات کی جو پیچھے ابھی میں نے ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو دکھایا، ملا صاحب نے جو کی ہے کہ یہ قرآن آپ کو گمراہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ اور جب میں بریلویوں کے پاس گیا تو انہوں نے ہی قرآن میں سے ہی کچھ آیات جن کا ترجمہ تھوڑا سا لفظی اعتبار کے حساب سے ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ آئے گا لیکن اسے سمجھنا پڑے گا۔ آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ انہوں نے کچھ آیات جو ہیں وہ میرے سامنے رکھی ہیں قرآن پاک میں سے کھول کے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بھی آگے بتاتا ہوں۔ پھر میں اہل حدیث کے عالم کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک اوتھینٹک دلیل بتائی جو جس سے یہ ثابت نہیں تھا ہوتا کہ آپ قرآن بنا کسی کی رہنمائی کے نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوا کہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اب جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دیوبندی کے جو عالم تھے انہوں نے تو وہی بات کی جو پیچھے ملا صاحب نے کی ہے کہ آپ کو گمراہ کر دے گا، گمراہی کا دروازہ کھولے گا، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، بالکل یہی الفاظ تھے ان کے۔ تو جب میں بریلوی کے جو ہیں عالم دین تھے، جو بریلویوں کے، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کچھ آیات میرے سامنے رکھی، جیسے کہ سورۃ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 26، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ یعنی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا تو یہ لوگ پڑھتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین نہیں پڑھتے یہ لوگ۔ اگر اس کی ہم تشریح پر دیکھیں جو یہاں پہ نیچے مفہوم لکھا گیا ہے، اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے قانون قدرت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک شارٹ تفسیر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ کوئی گمراہ مسلمان۔ ابھی اس کا اگر اس کی تشریح دیکھی جائے تو انہوں نے وہاں پہ واضح طور کے اوپر لکھا ہے جو اہل ایمان ہیں وہ جب اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو کافر ہیں وہ جب کفر کے لحاظ سے کتاب کو پڑھیں گے، اللہ کی نشانیاں دیکھیں گے تو وہ گمراہ ہوں گے۔ اور اگر یہی بات کوئی نان مسلم، if this aspect is talked by a non muslim, discussed by a non muslim، کہ بھئی وہ آ کے کہے کہ جی آپ اپنا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، اپنی صحیح بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ یہ تو ان کا منہ توڑیں گے، یہ تو ان کو واجب القتل جو ہے قرار دے دیں گے۔ اور یہی بات ان کے مفتی اور علماء کرام جو ہیں اسٹیجوں پہ اور ممبروں پہ بیٹھ کے چیخ کے کہہ رہے قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، بخاری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو بہت ہی غلط عقیدہ ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے کوئی مسلمان گمراہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی، تو ان بریلوی عالم صاحب نے مجھے جو اگلا حوالہ دیا تھا وہ دیا تھا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 کا، وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ
وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اب جس کا ترجمہ ایگزیکٹ جو بالکل صحیح معنوں میں ہر بندہ جس ترجمے سے اتفاق کرتا ہے وہ یہ ہے جی، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑ گڑا لیں، یعنی کہ گڑھ لیں، تب تو آپ کو یہ اپنا ولی دوست بنا لیتے۔ اب یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کو گمراہ کرے گی، یعنی کہ اگر ہم اس تفسیر کو دیکھیں، کچھ واقعات ایسے حدیث میں ملتے ہیں کہ جس میں مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم ہماری بات مان لو، ہم تمہارے لیے دنیا جو ہے اس کی تمام دولتیں تمہیں دے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دو تب بھی میں اللہ کی تبلیغ اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے میں نہیں رکوں گا۔ اب اس میں سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو گمراہ کریں۔ اب یہ وہ حوالے ہیں جو انہوں نے مجھے دیے، یہ کچھ ایسے حوالے ہیں جو مجھے ان بریلوی حضرات نے دیے۔ اب چلتے ہیں ہم اہل حدیث جو تھے جنہوں نے مجھے وہ بات کی، ان سے میں نے جاتی جب سب سے پہلے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے سورۃ آل عمران کی آیت تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بتایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، جس مضبوط آیتوں سے مراد محکمات، یعنی کہ آیات و محکمات، یعنی کہ جو حکم کے زمرے میں آتی ہیں، جن میں حکم دیا گیا ہے، جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو طرح کی آیات ہیں نا، محکمات اور متشابہات۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جنت کے بارے میں جب بتایا گیا، دوزخ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ نے اپنے عرش کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے۔ اب وہ دیکھیں جی، اللہ کا عرش ہے کہ آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے اللہ کا عرش کیسا ہے، وہ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میں ایک جگہ پہ آیا، تو آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اللہ کی شکل کیسی ہوگی، اللہ کیسے بیٹھتا ہوگا۔ اس طرح کی جو آیات ہیں متشابہات کے زمرے میں آتی، جن کا مطلب اور مفہوم ایسا ہوتا ہے، اور محکمات جو ہیں حکم ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اس طرح کی جو آیات ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے عقیدہ کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو ہے اس بندے کو اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میری ویڈیو یہاں پہ میرا یہ والا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ اوپر فلیش کرتے ہوئے لنک میں کلک کر کے آپ اگلا پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔